الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر أينما تكونوا يدرككم الموت. وقال تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. الآية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. واجب الاحترام سامعین اکرام، آپ حضرات کے سامنے سورۃ المدثر کی چند آیات مبارکہ اور اس کے علاوہ متفرق مقامات سے آپ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، پھر اس کے بعد ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انسان کی زندگی کے ساتھ دو چیزیں تعلق رکھتی ہیں۔ انسان کے بدن کے ساتھ دو چیزوں کا واسطہ پڑتا ہے، ایک حیات زندگی اور دوسرے نمبر پہ ممات یعنی موت، دنیا سے کوچ کر جانا۔ یہ دو چیزیں انسان کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ حیات پہلے ہے اور ممات یعنی مرنا، دنیا سے جانا، یہ بعد میں ہے۔ زندگی گزار کے موت کی آغوش میں ہر ذی روح نے جانا ہے، اس میں کسی کو کوئی استثناء حاصل نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، نبی ہو، ولی ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم ہو، جاہل، تندرست، بیمار، جوان، بوڑھا، مرد و عورت، امیر، غریب، شہری، دیہاتی، عالم، جاہل، ہر ایک نے اپنے ایام زندگی پورے کر کے پھر موت کی آغوش میں بسیرا اور جائے پناہ
بنانی، زندگی کا بسیرا کر کے دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ کو منظور ہوا تو قبر نصیب ہوگی، وہ انسان پیوند ارض ہوگا، زمین میں بند کر دیا جائے گا، اور پھر اللہ کے آرڈر کے مطابق جب قیامت کا دن برپا ہوگا تو اس انسان کو دوبارہ قبر سے زندہ کر کے اللہ اٹھائیں گے، اور مزے کی بات کہ اس کو پور پور عضو عضو ایک ایک چیز اسی طرح صحیح سالم برابر کر کے صحیح سالم انسان بنا دیا جائے گا۔ یہ ہے زندگی اور یہ ہے موت۔ موت کس کو کہتے ہیں؟ انقطاع الروح من الجسد، انفکاک الروح عن الجسد۔ موت کہتے ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، روح کا جسم سے علیحدہ ہو جانا، اسے موت کہتے ہیں۔ جب روح جسم میں ہے ہم سنتے ہیں، روح جسم میں ہے ہم دیکھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دوڑتے ہیں، چلتے ہیں، بیان کرتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ جب موت آ جاتی ہے، روح جدا ہو جاتی ہے، اب نہ کھانا، نہ پینا، نہ سننا، نہ دیکھنا، نہ جاگنا، نہ چلنا، نہ پھرنا، نہ پڑھانا، کچھ بھی نہیں۔ اب سارے سلسلے انسان کے ختم ہو جاتے۔ جب سارے سلسلے ختم ہو گئے، اب یہ انسان بے یار و مددگار ہے، اسے اتنی بھی اپنے اندر طاقت نہیں کہ یہ خود چارپائی پہ لیٹے، خود اس بستر پہ لیٹ جائے اور خود اس تختے پہ لیٹ جائے کہ مجھے غسل دیا جائے۔ ایک ایک بات میں وہ دوسروں کا محتاج، غسل دینے میں بھی لوگ تعاون کریں گے، کفن پہنانے میں بھی دوسرے لوگ تعاون کریں گے، حتیٰ کہ قبر کے حوالے کرنے میں بھی دوسرے لوگ تعاون کریں گے۔ پھر وہی لوگ جن کے لیے دنیا کماتے رہا، جن کے لیے محنتیں کرتا رہا، وہی لوگ قبر کے اندر رکھ کے مٹی ڈال کے اور پھر وہیں پہ ہاتھ یوں جھاڑ کے واپس گھر آ جائیں گے۔ انسان کو پھر وہاں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ ہم بڑی فکر کرتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے بس اتنا ہی کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا تھا جی، گزر گیا۔ پھر کس نے یاد کرنا ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ کوئی با وفا ہوگا، کوئی بے وفا ہوگا، کوئی کبھی کبھی دعا میں ایک جملہ بول دے گا، کوئی ساری زندگی ہی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ پھر جن کے بارے میں ہم اپنے اعمال خراب کر دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کئی خرافات کر دیتے ہیں، وہ دوست روتے ہوئے بھی قبر پہ آئیں گے، لیکن مٹی بھی اپنے ہاتھ سے ڈال کے اپنے ہاتھوں کو ہمارے اوپر جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ پھر وہاں کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ ہاں، تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو کام آتی رہتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان تین چیزوں کا مستحق بنائے۔ تین چیزیں ایسی ہیں مرنے کے بعد بھی ان کا ثواب ملتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی وہ کام آتی ہیں، وہ انسان کا سہارا بنتی ہیں، وہ انسان کو بلندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان گرامی، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، جب انسان پہ موت آ جاتی ہے، انقطع عنہ عملہ، انسان کے اعمال والا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب نماز کوئی نہیں، اب روزہ کوئی نہیں، اب زکوٰۃ نہیں، اب صدقہ و خیرات نہیں، تلاوت قرآن نہیں، حج بیت اللہ نہیں، عمرہ نہیں، انقطع عنہ عملہ۔ اب نبی بھی ہے، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں، عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔
इल्ला मिन सलास, 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी काम आती हैं, उनके सवाब का सिलसिला जारी रहता है। सवाब का सिलसिला पहले नंबर पे मिन सदक़तिन जारिया, जो इंसान जिंदगी में अल्लाह की रजा के लिए कोई एक काम छोड़ गया जो लोगों के लिए नफा है, अल्लाह को राजी करने के लिए कोई कुआं खुदवा दिया, कोई नलका लगवा दिया, लोगों की तामुन के लिए, लोगों की खैर खाही के लिए कोई भी काम कर दिया, फरमाया ये आदमी मनो टनो मट्टी के नीचे भी लेटा हुआ होगा। मिन सदक़तिन जारिया, वो सदका जारिया, लोग नफा उठाते जाएंगे हर हर कतरे के बदले में, हर हर चीज के बदले में अल्लाह इसके दर्जे बुलंद करते जाएंगे। मिन सदक़तिन जारिया, मस्जिद बनवा दी, कुआं खुदवाया, कुरान मजीद का नुस्खा लेके पढ़ने के लिए दे दिया, फरमाया ये फौत भी हो जाएगा, इसका सदका जारिया बाकी रहेगा। कोई नेकी का काम हम भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुस्लिहीन, अल्लाह कहते हैं नेकी करके तो देखो, भुला दो उस नेकी को, मैं अल्लाह उस तुम्हारी भुलाई हुई नेकी के बदले में तुम्हें इतनी बुलंदियां दूंगा तुम सोच भी नहीं सकोगे। अल्लाह बड़ी कदरदान जात है। मिन सदक़तिन जारिया, ये पहली चीज है। दूसरे नंबर पे फरमाया औ इल्मी युंतफ़अु बिही, किसी इंसान की झोली में अल्लाह इल्म डाल दे, किसी इंसान को अल्लाह इल्म की दौलत से, इल्म के जेवर से आरास्ता और पैरास्ता कर दें। वो इंसान इल्म पढ़ा रहा है, आगे उसके शागिर्द पढ़ा रहे हैं, आगे उसके शागिर्द पढ़ा रहे हैं, ये इंसान दुनिया से चला भी जाएगा, वो इल्म जो इसके बाद भी जिंदा है उसका सवाब कब्र में भी पहुंचता रहेगा। औ इल्मी युंतफ़अु बिही, इल्म वो जिससे नफा उठाया जाए, वो इल्म पढ़ के भुला दिया ये नफामंद नहीं, वो इल्म जानते हुए भी कि सूद हराम है फिर भी सूद खाता है, वो इल्म अभी नफेमंद नहीं, जानते हुए भी कि हुकूकुल्लाह में फर्क लगाना, हुकूकुल इबाद में फर्क लगाना ये गलत बात है, फरमाया जानते हुए फिर भी अमल नहीं, वो डर जाए कि मेरा इल्म अभी नफेमंद नहीं, नफेमंद वो होगा जेरे अंदर इल्म आया, लोगों को कहने से पहले खुद अपना अमल करके दिखा दिया। औ इल्मी युंतफ़अु बिही, ये इल्म ये मरने के बाद इसका सवाब पहुंचता रहता है। तीसरे नंबर पे क्या है? औ वलदिन सालिहिन यदऊ ला, अल्लाह ने औलाद दी, बेटे दिए, बेटियां दी, सालिहिन, उन्हें दुनिया की यूनिवर्सिटियों का पता ना भी चला तो कोई नहीं, वो पक्के नमाजी बन गए, उन्हें दुनिया के मुरब्बे और जायदादें नहीं मिली, लेकिन वो नेक हुए, ज़कात पाबंदी से दे रही हैं, अल्लाह के रास्ते में वो खर्च कर रही हैं, माँ बाप के हुकूक का ख्याल रखते हैं। फरमाया नेक औलाद जिस बंदे को अल्लाह अता फरमा दे, वो मरने के बाद अपने माँ बाप के लिए हाथ उठा के दुआ करे, बाप कब्र में होगा, बेटे की दुआ की वजह से अल्लाह बाप की कब्र को मुनव्वर फरमा देंगे। औ वलदिन सालिह, उलमा बैठे हैं ये इस बात को पसंद करेंगे, यदऊ ला ये वलदिन सालिहिन की सिफ्त है, और सिफ्त जो होती है वो कैद होती है, ये कैद इत्तेफाकी है, एहतराजी नहीं है कि औलाद नेक दुआ करेगी तो बाप के दर्जे बुलंद होंगे। फरमाया नहीं, औलाद बस नेक हो, दुआ ना भी करे, अल्लाह फिर भी उसके बाप के दर्जे बुलंद कर देता है, क्योंकि ये रास्ता उसको किसने दिखाया है, ये तवज्जो किसने दिलाई है। बाप ना चाहता बेटा छोटी सी उम्र में स्कूल
جا سکتا تھا تو مدرسے بھی آ سکتا ہے۔ باپ چاہتا ہے میرا بیٹا قرآن کا قاری بنے، وہ باپ نے راستہ دکھلایا تو بیٹے نے قرآن حفظ کیا۔ فرمایا اگر اولاد دعا نہ بھی کرے، بیٹے کا پڑھا ہوا ایک سپارہ، بیٹے کا پڑھا ہوا ایک قرآن مجید کا رکوع وہ دعا نہ بھی کرے، اس کے باپ کے درجے ویسے ہی اللہ بلند فرما دیتے ہیں۔ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد اللہ سے مانگے، وہ نیک اولاد دعائیں نہ بھی کرے گی نا، بس اس کی نیکی کی برکت سے اللہ اس کے درجات باپ کے خود بخود بلند فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تینوں چیزوں کا مصداق بنائے، کہو آمین۔ یہ ہے انسان کو جو چیزیں کام آتی ہیں، یہ چیزیں ہیں جو انسان کو نفع مند ہوتی ہیں، انسان کو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ دنیا دار الفراق ہے، اس میں جدائی ہی جدائی ہے۔ جن دنیا کے اندر ہمیشہ کسی نے رہنا نہیں، لیکن جدائی کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے عارضی جدائی، ایک ہے حقیقی جدائی۔ یہ دنیا میں ایک دوسرے کی نظروں سے اوجھل ہو جانا، ایک دوسرے کی نظروں سے چھپ گئے، زمین میں چھپا دیا، یہ عارضی جدائی ہے۔ اس کے بعد پھر ہم نے زندہ ہونا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ایک حقیقی جدائی ہے کہ جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، یہ جدائی تو برداشت ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس جدائی سے محفوظ فرمائے۔ ہم سب کو جس طرح دنیا میں اکٹھے بیٹھے ہیں، ایسے ہی جنت کی مسندوں پہ بھی اللہ ہمیں بھائی بھائی بنا کے بٹھا دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، دو قسم کے لوگ ہوں گے۔ اللہ ہمیں کن لوگوں میں شامل فرمائے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے، فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ۔ قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں روز قیامت، روز محشر، کچھ لوگوں کے چہرے بڑے تر و تازہ ہوں گے، کوئی انہیں سختی کی پرواہ بھی نہیں ہوگی، کوئی انہیں قیامت کے دن کا غم بھی نہیں ہوگا، کوئی انہیں ڈر بھی نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کے دل کو وہ ٹھنڈا کر رہے ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں بنا دے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بڑے تر و تازہ چہرے، بڑی آرام اور بڑی سکونت اور بڑا ہی اطمینان کے چہروں سے نظر آ رہا ہوگا۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو وہ دیکھ کے یاد کر رہے ہوں گے۔ دنیا میں قرآن میں پڑھتے تھے اللہ وہ ہے جو بادلوں کو چلاتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ وہ ہے جو اولاد دینے والا ہے، اللہ وہ جو بیماریاں دور کرنے والا ہے۔ دنیا میں سنتے تھے حاجت روا اللہ کے سوا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، نظر و نیاز منت منوتی کے لائق کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، دستگیر کار ساز و حاجت روا و مشکل کشا کوئی نہیں۔ یہ وہ ذات ہے جس کے بارے میں سنتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے زیارت ہو رہی ہے۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ قرآن دوسرے مقام پہ اسی بات کو بیان کرتا ہے، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ نظر آ رہی ہوگی، اور کچھ چہرے سیاہ بگڑے ہوئے اداس چہرے ہوں گے، ان کو دیکھ کے بھی انسان کا دل کانپ جائے گا۔ اللہ فرماتی ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جن لوگوں کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے اللہ انہیں فرمائیں گے انہیں جا کے میری طرف سے پروانہ دے دو کہ میں اللہ نے تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیا ہے۔ ففی رحمت اللہ،
ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، کبھی پریشان نہیں ہوگے۔ اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے اللہ فرمائیں گے بتا دو ان کو، اللہ فرمائیں گے بتا دو ان کو، تم دنیا کے اندر بڑے تکبر سے رہتے تھے، اکڑ کے رہتے تھے، آج تمہارے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے۔ اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے کہ میں حبشے کے کالے بلال سے تو پیار سے گفتگو کروں گا، لیکن ابو جہل اور ابو لہب کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دوں گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ اللہ اکبر اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ قرآن مجید میں دیکھا جائے تو یہ بڑی ڈرانے والی آیت ہے۔ فذوقوا العذاب، اللہ خود کہیں گے یہ عذاب میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، دنیا میں کفر کر کر کے تم تھکے نہیں تھے، اب اس عذاب میں جلتے رہو، کوئی تمہیں اس عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ تو آئیے جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اسی کی طرف پھر آ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ تر و تازہ چہرے سب سے پہلے نمبر پہ انبیاء کے ہوں گے، ان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ہوگا۔ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو انہی آنکھوں سے دیکھیں گے، اپنے رب کو دیکھ کے وہ دل کو ٹھنڈا کریں گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ باسرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پہ اداسی چھائی ہوئی ہوگی، تظن ان یفعل بها فاقرہ، وہاں بھی اس کا گمان یہ ہوگا کہ اب میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا جو معاملہ میری کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ کی پناہ، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے نہ بنائے، ایسا معاملہ ہوگا جو کمر توڑ کے رکھ دے گا۔ اب آخرت میں اب اللہ رب العزت کیا دیں گے، اس سے پہلے ذرا موت کا منظر سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں موت کے وقت کی سختیوں سے محفوظ فرمائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے فکر موت، ایک ہے فکر آخرت۔ توجہ، موت کی فکر نہیں کرنی، وہ تو آنی ہے، اس سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا۔ موت سے پاک صرف کون ہے؟ اونچی آواز سے۔ آج میرا بھائی زبیر پریشان ہو، میرے والد صاحب پہ موت کیوں آ گئی؟ نہ، اگر آپ کو یہ پرمٹ دے دیا جاتا کہ آپ کے باپ ہمیشہ زندہ رہتے تو پھر وہ عابد نہ رہتے، وہ معبود بن جاتے۔ کیوں؟ ہمیشہ زندہ رہنا صرف اور صرف صفت ہے ہمارے معبود رب ذوالجلال کی، پھر کسی پہ موت نہ آتی۔ یہی تو فرق ہے اللہ میں اور ہمارے درمیان کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اللہ کی ذات کیا ہے؟ ہمیشہ ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وہ ذات ہے جس پہ کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اسی سے ہمارا اور ہمارے رب کا فرق ہو جاتا ہے، ہم ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں اور اللہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب موت کا وقت آتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، توجہ کرنا، ایک نکتہ بھی سمجھانا ہے یہاں پہ۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اللہ فرماتے ہیں بڑے روب اور دبدبے سے تم دنیا میں رہتے ہو، میری جائیداد، میری کوٹھی، میرا روب اور میرا دبدبا اور میری کرسی۔ اللہ فرماتے ہیں بڑے تم تکبر سے زندگی گزارتے ہو، تمہارا زور تو اتنا ہے اذا بلغت الحلقوم، جب تمہاری روح قبض ہونے لگتی ہے، جب نزع کا عالم ہوتا ہے، تمہارے پاؤں سے روح اللہ نکالتے 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 گلے تک لے کے آتے ہیں، یہاں پہ حلقوم تک لے کے آتے ہیں۔ اب اللہ فوراً روح کو کھینچتے نہیں، تھوڑی دیر کے لیے یہاں کھڑا کر دیتے ہیں۔ وہ نازک وقت ہوتا ہے، وہ بڑا ہی سختی کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت شیطان پیالہ لے کے پانی کا کھڑا ہے، کفر کر میں تجھے پانی پلا دوں، انکار کر دے اللہ کی توحید کا میں تجھے پانی پلا دوں۔ پانی کوئی نہیں ہوتا، صرف وہ دھوکہ دے رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے دعا فرمائی ہے، میرے اللہ جب ہماری روح ہمارے گلوں تک پہنچ جائے، ہماری ہنسلیوں تک پہنچ جائے، اس نازک وقت میں ہمارے ایمان کی حفاظت فرما کے ہمیں جنت میں پہنچا دینا۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، بڑے تم دنیا میں تکبر اور غرور سے وقت گزارتے ہو،
دیکھو اپنی آنکھوں سے، تمہاری روح میں اللہ نکال کے گلوں تک لے آتا ہوں، تمہاری جرت نہیں کہ اس روح کو پکڑ لو اور چھڑا کے پھر واپس لے جاؤ۔ اللہ فرماتی ہیں وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، باپ بھی بیٹھا ہے، باپ فوت ہو رہا ہے تو بیٹا بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، بڑے بڑے دوست اور یار بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا، کوئی روح کو واپس نہیں لے کے آ سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت جو ماننا ہے کیا فائدہ ہوگا، اب ہی مان لے کے ساری طاقتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہ روح جب نکلتی ہے نا پاؤں سے، نکلتے نکلتے ہمارے گلے پہ آ کے اٹکتی ہے، تھوڑی دیر اللہ وہاں رگڑا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں غرغرہ موت، جس کا تذکرہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا اس سے پہلے تک اللہ توبہ کا دروازہ کھول کے رکھتے ہیں۔ جب غرغرہ آ جاتا ہے موت کا پھر دروازہ بند۔ اب فرعون لاکھ بار بھی کہے میں اپنے رب کو مانتا ہوں، اللہ کہتے ہیں اب ماننے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ یہ روح کیوں تھوڑی دیر رک جاتی ہے؟ توجہ کرنا، آج لوگ کہتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ والے یہ مسئلہ بڑا بیان کرتے ہیں، کیوں نہ بیان کریں؟ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ تو موت کے وقت سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ فرمانا چاہتے ہیں تو بڑا طاقتور بنتا ہے، تو نے بعد میں کہنا ہے ہر جمعرات کو روحیں گھر آتی ہیں، ہر جمعرات کو ہمارے بزرگوں کی روح دیوار پہ بنیروں پہ آ کے بیٹھتی ہے، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ جمعرات کی بات تو بڑی دور کی ہے، ابھی ابھی روح پاؤں سے نکل کے یہاں آئی ہے، تیری اتنی جرت ہے تو روح کو یہاں سے واپس پاؤں تک لے جا، ہم تجھے مان لیں گے۔ تیری طاقت نہیں تو ماننا پڑے گا، ہر قسم کی طاقتوں کا مالک صرف کون ہے؟ اللہ۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ وقت بڑا نازک ہے، قرآن اسی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ فرماتی ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہیں اللہ فرماتی ہیں کلا اذا بلغت التراقیہ، جب روح ہنسلیوں تک پہنچ جاتا ہے، سینے تک پہنچ جاتا ہے، پاس بیٹھے ہوئے بیٹے بھائی، پاس بیٹھے ہوئے اعزاء و اقارب، وہ سارے کہنے لگتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا، یہ کون آ گیا اسے لینے کے لیے؟ وقیل مرات، اللہ فرماتے ہیں وظن انہ الفراق، جس پہ موت طاری ہوتی ہے وہ یقین کر لیتا ہے اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا، اب میری کوٹھی نے نہیں بچانا، میری جائیداد نے نہیں بچانا، میرے دوستوں نے نہیں بچانا، اب اگر مجھے بچانا ہے تو میرے عقیدہ توحید نے بچانا ہے۔ وظن انہ الفراق، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب دنیا سے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ قرآن کیا سمجھا رہا ہے؟ والتفت الساق بالساق، پہلے تھوڑا سا کوئی تنگ کرتا تھا اسے اپنی پاؤں کی ٹھوکر مار کے دور بھگا دیا کرتا تھا، اب اللہ فرماتے ہیں والتفت الساق بالساق، یہ انسان جو پہلے بڑا مغرور بڑا تکبر کرنے والا تھا اب اتنی ہمت نہیں، وہی پنڈلی جسے ہلا کے لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا آج اللہ نے اسے بند کر دیا ہے، اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ اپنے آپ کو حرکت دے سکے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں الی ربک یومئذ المساق، اب تیری ہمیشہ کے لیے طاقتیں ختم ہو رہی ہیں، اب تمہیں اللہ دوبارہ قیامت کے دن زندہ کریں گے۔ الی ربک یومئذ المساق، بات میں نے شروع کی تھی، ایک ہے زندگی ایک ہے موت، یہ مرنے کا وقت ہے، مرنے کے بعد انسان کا سوال و جواب شروع ہوئے، سوال و جواب کے بعد جب بندہ کامیاب ہوتا ہے، توجہ کرنا، نمازی پرہیزگار روزے دار خوبصورت بستر فرشتے لے کے آتے ہیں، اللہ ہمیں اللہ ایسا بنا دے، کہو آمین۔ خوبصورت بستر لے کے آتے ہیں، اس انسان کی روح جب نکلتی ہے نا اس بستر پہ لٹا کے فرشتے کہتے ہیں بڑا تھکیاں سے دنیا میں نمازیں پڑھ پڑھ کے کبھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، سردی کا موسم ہے گرمی کا موسم ہے، بڑے روزے رکھے ہیں تھکا ہوا ہے، نم کا نومت العروس،
آج سو جا، تجھے کوئی بھی جگانے والا نہیں۔ دیکھ ہم ایک کھڑکی تیری جنت سے کھول رہے ہیں، یہ جنت کی نعمتوں کے آج کچھ ذائقے لیتا رہ، قیامت کے بعد اسی جنت میں تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دے، ایسا انسان نہ ہو نمازیں پڑھ کے ثواب ضائع ہو رہا ہو، نمازیں پڑھ کے پھر بھی کوئی ثواب نہیں مل رہا، زکوٰۃ دے کے پھر بھی کوئی ثواب نہیں۔ قرآن نے اس سے بھی ڈرایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ اللہ کا قرآن ہمیں مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں راستے سے، ایک راہب کو دیکھا، ایک عالم دیکھا جو یہود کا بڑا عالم ہے، عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کرتے کرتے اس کی پیشانی پہ پانی آ گیا، پسینہ آ گیا، کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے کہ مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھ سے میرا اللہ راضی ہو جائے۔ حضرت عمر دیکھ کے رونے لگ گئے، فرمایا یہ کتنی محنت کر رہا ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے۔ عاملۃ ناصبہ، عمل بھی کر رہا ہے، تھکا بھی رہا ہے اپنے آپ کو، لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں، اس لیے کہ اس نے پیارے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، اس نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا اقرار نہیں کیا، اللہ کی توحید کو نہیں مانا۔ عاملۃ ناصبہ، قرآن کہتا ہے عمل بھی کرنا ہے، اپنے آپ کو تھکانا بھی ہے، پھر وہ تھکاوٹ جب ہوگی اللہ کہتے ہیں لسعیھا راضیہ، دنیا میں کوششیں کرتا جا، ہر کوشش کے بدلے میں اللہ تجھے قیامت کے لسعیھا راضیہ، ایسی کوشش کرنی ہے کہ اللہ رب العزت وہ کوشش دیکھ کر قیامت کے دن اس انسان کو اللہ خوش فرما دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، میں نے بات شروع کی تھی، یہ زندگی بڑی مختصر سی زندگی ہے، یوں سمجھو یہ ایک گزرگاہ ہے، یوں سمجھو یہ انتظار کی جگہ ہے، یوں سمجھو یہ امتحانی کمرہ ہے۔ امتحانی کمرے کے اندر صرف وہی سوال حل کیے جاتے ہیں جو ممتحن بتائے، اپنی طرف سے لکھو تو فیل ہو جاتا ہے آدمی۔ یہ سمجھو زندگی ہماری امتحانی کمرہ ہے، اس میں ہم نے وہی جواب دینے ہیں جو ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے، جس سے منع کیا ہے اس سے رکنا ہے۔ امتحانی کمرے میں پیپر دیتے ہوئے لکھا ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا، یہ پینسل استعمال نہیں کرنی، یہ بات نہیں لکھنی وگرنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ فیل ہو جائیں گے۔ یہی زندگی امتحانی کمرہ ہے، اس میں کچھ سوال ہم نے حل کرنے ہیں اور کچھ پابندیوں پہ عمل کرنا ہے، بس یہی دو باتیں عمل کر کے زندگی گزاریں۔ اللہ پر دنیا میں ہی بشارت دے رہے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کہتے ہیں ایمان تو لے آ، پھر ان کو اعمال صالحہ کا پانی دے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، قیامت کے دن اللہ تجھے جنت الفردوس مہمان نوازی کے طور پہ پیش کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعہ ہمارے لیے اس لحاظ سے بڑا پریشانی کا جمعہ ہے کہ پچھلے جمعے ہمارے بزرگ حاجی بشیر صاحب زندہ تھے، ہم دعائیں کر رہے تھے یا اللہ انہیں صحت عطا فرما، اب وہ ہم سے ایسے غائب ہوئے ہیں کہ قیامت کی صبح تک اب ہمیں نظر نہیں آ سکتے۔ میں اس موقع پہ ان کے لیے دعا کرتے ہوئے، ان کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے اس عزم کا ارادہ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ عزم لینا چاہتا ہوں۔ وہ دنیا سے گئے ہیں، ان کی جائیداد کا تذکرہ کوئی نہیں ہو رہا، ان کی دکان کا تذکرہ کوئی نہیں ہو رہا، آج ان کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اسی بات کا کہ وہ اللہ کے دین کے خادم تھے، وہ اللہ کے دین کے گہوارے مدرسہ کے خادم تھے۔ ہم نے بھی اگر اپنی عزت اللہ کے ہاں بنوانی ہے، اسی گاڑی پہ سوار ہو جائیں اور اسی کی سواری اپناتے ہوئے انشاءاللہ اللہ ہمیں سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے۔ اس موقع پہ ہم دعا کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں مرتے دم تک ہم انشاءاللہ اس مدرسہ دار التوحید و سنہ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ ہم جیسے بھی حالات آ جائیں اس ادارے کی خدمت میں اپنا وقت گزاریں گے، نمازیں بھی اسی میں، تراویح بھی اسی میں، اس کی آبادی کا سوچیں گے، اس لیے کہ یہ اللہ کے دین کا گہوارہ ہے، جیسے اور اللہ کے دین کے گہوارے ہیں۔ ہر علاقے کے اندر ہر محلے والوں کو اللہ رب العزت ایک پلیٹ فارم عطا کرتے ہیں، اس پہ چلتے ہوئے زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک اللہ کا انعام ہے۔
اللہ رب العزت کی طرف سے ایک باغیچہ ہے، باغیچے کے ایک پھول نہیں سارے پھولوں کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اس کے ہر کام کو دیکھنا ہوتا ہے، صرف ایک کام کو دیکھ کے مطمئن نہیں، اس کو پانی بھی دینا ہے، اس کے دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، یہی اس باغیچے کی حفاظت کا حق ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اعلان بھی سن لیں، آنے والے سوموار کو ماہانہ درس قرآن مجید ہوگا، تمام حضرات ابھی سے نیت کر لیں، انشاءاللہ اس درس میں تشریف لائیں گے۔ اللہ حامی و ناصر ہوا، آخر دعوانا۔